الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو کائنات میں بہت بڑا مرتبہ عطا فرما کر اور بہت بڑا مقصد دے کر تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے آگے جانے کے لیے آیا ہے. انسان کو تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ختم اور فنا نہیں ہوگا. موت اس کی فنا کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو دارالعمل اور دارالابتلاء اور تیاری کی جگہ اور سرمایہ بنانے کا موقع، اس کے ختم ہو جانے کا نام. اور اب تو اس کے ساتھ جو تیاری کی ہے اس کے مطابق معاملہ ہوگا. اگر سرمایہ تیار کیا ہے آخرت کا تو اللہ موت پر بھی اور قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی 50,000 سال کا دن ہے. یہاں یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں کتنے نشیب و فراق اور کتنے حالات سے انسان گزرتا ہے. بچپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، اور پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، اور پھر معذوری، اور پھر موت. تو 50,000 سال کا دن ہے. اس دن میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں کہ جو پل صراط سے نہ گزرے. جی ہاں، بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور جہنم پر 1500 سال کا رستہ ہے. ہر ایک نے گزرنا ہے. اور پھر آگے جنت ہے یا جہنم ہے. تو ایمان اور اچھی زندگی گزارنے والوں کو اللہ جہنم سے بچا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں رکھیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو اللہ نے اپنے فضل سے راضی ہو کر اور اللہ کی رضا اللہ نے اپنے اوپر ایمان اور یقین اور اعمال میں رکھی ہے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو اللہ نے بھیجا اور یہ گزرگاہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے انسان سفر میں پردیس میں جا کر رہتا ہے، مسافر۔ سب کہتے ہیں پردیسی ہے، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، آگے جانا ہے۔ لوگوں کے ذہن بھی یہی ہے کہ اس نے جانا ہے، اس کا وطن تو اور ہے، اور انسان کے ذہن میں بھی یہی ہے۔ تو جیسے خود دنیا کے سفر میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو پردیسی سمجھتا ہے، تو اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم پردیسی ہو، ہم یہاں پردیسی بن کر رہے ہیں۔ اور اصل ٹھکانہ تو اللہ نے جنت بنایا ہے کہ مسلمان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان اور اعمال والے نہ ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا، اور اللہ نے اس سے بچا لیا، اور جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ اور مقام ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی روح پنجرے میں، اس کے جسم میں ایسے پھڑکتی ہے جیسے پنجرے میں جانور کو، پرندے کو بند کر لیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس انسان نے تیاری نہیں کی اور آخرت کا سرمایہ تیار نہیں کیا تو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ اس سے تم محروم رہ گئے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی اور پریشان، اور اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ پہلے کی روح منور، خوشبودار، چمکدار، ہر فرشتہ سبقت کرتا ہے کہ میں سعادت حاصل کروں اس کی روح کو لینے کے لیے اور اس کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے۔ ایک صحابی جب ان کا انتقال ہوا تو حضور سب جنازے کو لے کر چلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پورا زمین پر نہیں رکھ رہے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اتنے فرشتے میرے صحابی کے جنازے کو الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں زمین پر پوری جگہ پاتا نہیں۔ اسی لیے انسان دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک تو جسم ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے زمین ہی میں رکھی ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ تو جسم کے پالنے کا ذمہ تو اللہ نے لیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جسم کے لیے روزی کمانا، اسباب مہیا کرنا میں ان سے نہیں چاہتا، اور پھر اللہ کو کچھ اپنی دنیا میں سے دے، یہ بھی اللہ نہیں چاہتے۔ وہ تو سمد ذات ہے، وہ تو سب کو دیتے ہیں اور اپنے عمل میں کسی کے محتاج نہیں۔ ساری کائنات اپنی بقا میں، محفوظ رہنے میں اور اپنے فائدہ اور نقصان پہنچانے یا اس سے بچنے اور حاصل کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے کسی امر میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو اس لیے جسم کو تو وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے اللہ تعالی ساری کائنات کو رزق دیتے ہیں۔ ہر ایک کو پیدا عدم سے وجود اللہ نے دیا، باقی اللہ رکھے ہوئے ہیں، اور جس کو جس چیز کی جہاں پر اور جتنی مقدار میں جب بھی ضرورت ہے اللہ پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے، نہ سخت اندھیری رات ہو اور آسمان پر بھی کالے بادل چھائے ہوئے ہوں کہ ستاروں کی جگمگاہٹ میں انسان کو نظر نہ آئے اور نہ چاند دکھائی دے، اور کالی آندھی چل رہی ہو اور کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس چیونٹی کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور اس کے چلنے سے اس چکنے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور اللہ اس چیونٹی کے اندر دیکھنے کا نظام بھی ہے، اور جو ہے سونگنے کا نظام بھی ہے، کھانے پینے کا نظام بھی ہے، پھر ایک اور چیونٹی بننے کا نظام اللہ اس چھوٹے سے جسم میں چلاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو کرنے والے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جانوروں کو اللہ نے شعور دیا، یہ چھوٹی سی چیونٹی جسے اللہ نے شہد کی مکھی کو کیسا علم دیا، اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ کیسے درختوں کے اوپر اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں
وہ اپنا چھتا بناتی ہے اور کیسے وہ اپنے گھر بناتی ہے کہ جو اس کے جو شیشیاں ہیں 5 جو ہے کونوں والی اور ہزاروں شیشیاں اور ایسی کہ بیچ میں کوئی سوئی کے ناکے کے برابر خلا نہ ہو. یہ کس چیز نے بتایا ہے کہ 5 کونے والی جب شیشیاں ہوں گی وہ برابر ہوں گی، خلا نہیں ہوگی؟ یہ اللہ سکھانے والا ہے. جی ہاں، من علم العصفور ان یبنی عشرا فی الشجر، اس چڑیا کو کس نے سکھایا کہ درختوں کی ٹہنیوں پر وہ اپنا جو ہے اپنا گھونسلہ بنا؟ یہ اللہ نے سکھایا. کہ دیکھ بھیا ہے پرندہ چھوٹا سا، وہ تنکے کو جمع کر کر کے ایسا گھونسلہ بناتا ہے، وہ سیتا ہے. جی ہاں، جیسے سویٹر کو بنا جاتا ہے ایسے وہ بنتا ہے اور اس کو لٹکاتا ہے درخت کے ساتھ. سخت آندھی بھی اس کے جہاں گھونسلے کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے، اور اس میں وہ 2-3 کمرے بناتا ہے اور فرمایا اندھیرے میں جگنوں کو لا کر اپنے جہاں اس میں رکھ دیتا ہے. تو یہ چیونٹی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کتنی دور وہ اپنے گھر سے پہاڑوں سے جاتی ہے. ایک جیسے پہاڑ ہیں، ایک جیسے درخت ہیں، ایک جیسی شاخیں ہیں، لیکن مجال ہے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے گھر کو بھول جائے اور راستوں کو بھول جائے. تو یہ بتانے والی ذات اللہ کی ہے. تو چیونٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے. جی ہاں، اس فن کے ماہر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے چیونٹی کو قوت شامہ دی. جی ہاں، کہ اس قوت شامہ سونے کی قوت سے وہ اپنی غذا تک پہنچتی ہے اور پھر وہ جہاں غذا کو جمع کرتی ہے. کہتے ہیں یہ غلے کے جو دانے ہیں، گندم کا دانہ ہوا، چاول کا دانہ ہوا، دال کا دانہ ہوا، اس کو کیونکہ وہ اس کا بل جو ہے زمین کے اندر ہے اور زمین میں نمی ہے، اگر اس کو زمین کے اندھیریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اگے گا اور غذا اس سے ختم ہوگی، جڑ اس کی نیچے جائے گی، کونپل اوپر جائے گی. اس لیے وہ ہر غلے کے دانے کو 2 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ یہ میری غذا بن کر رہے اور یہ خراب ہو کر یہ پودا نہ بنے. تو یہ سمجھ اللہ نے اس کو دی. ایک ایسا بیج ہے، غالباً وہ ایک بیج ہے، جی ہاں پودینے کا ہے، کیسا ہے، اس کو وہ 4 ٹکڑے کرتی ہے. کیوں؟ انسانوں نے دیکھا کہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے بویا جاتا ہے اور اس سے جو ہے پودا بنتا ہے. تو یہ چیونٹی اس کو 4 ٹکڑے کر کے اپنے جہاں اس کا غذا جمع کرتی ہے وہاں رکھتی ہے. یہ سمجھ اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. تو ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے اللہ ہیں. یمن کا ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، کیونکہ یہ تھا کہ صحابہ جب جاتے تھے اور دعوت دیتے اور جو لوگ اسلام لاتے اور وہ ان کو وہاں پر ضروریات زندگی سکھاتے، پھر قبائل اور قافلے مدینہ منورہ آتے تھے اور مدینے میں جو ہے وہ دین کو سیکھتے. مدینہ منورہ میں ایک اجتماعی صورت قائم ہوئی اور ایسا ماحول قائم ہو گیا تھا کہ مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا اور عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک فرد ایسا کہ ایمان میں کمال اور عبادات سب سے اعلیٰ درجے کی بہترین سیکھنے والے اور سکھانے والے. تو مردوں کو دین سکھاتے تھے، عورتیں عورتوں کو دین سکھاتی تھیں. اب یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے تو اس زمانے میں گھروں سے کھانے پینے کی روٹی کے ٹکڑے، یہ کھجور اور یہ پنیر کے ٹکڑے اور اسی طرح ستو وغیرہ لے کر نکلتے تھے. اور راستوں میں بازار اور آبادیاں یہ ایسی تھی نہیں، پانی کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال ان کا جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، ابھی مدینے پہنچے نہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ابھی کافی فاصلہ باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج دیا جائے اور وہ ہمارے لیے کچھ لے آئے تاکہ ہم کچھ کھا لیں اور آگے چلیں. تو انہوں نے ایک ساتھ اپنا آدمی بھیج دیا. وہ آنے والا یہاں مدینہ منورہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا، حجرہ تھا، اس کے پاس پہنچا تو اس کو ایک آیت سنائی دی جس کو تلاوت کیا جا رہا ہے، اور وہ آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کیا اللہ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، جیسے وہاں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اے ایمان والو، رزق دینے والے تو کون ہے؟ اللہ ہے، وہ قوت والے. جی ہاں،
بڑی قدرت والے ہیں. تو اسی طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی چلنے والا، رینگنے والا، آگے بڑھنے والا جانور جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. کہ روزی دینے والے ذات کون سی ہے؟ جیسے اللہ نے اس کو عدم سے وجود دیا اور وجود دے کر جو ہے بہت کمزور درجے سے اس کو کمال تک پہنچایا اور اس کی ضروریات کو مہیا کیا، تو رزق دینے والے بھی اللہ ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت والی ذمہ داری دی اور 2 قوموں کی طرف پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو بھی جو ہے تم اللہ کی میری طرف بلاؤ، ایمان کی دعوت دو، اور بنی اسرائیل ان کو بھی جو ہے تم پورے کامل دین کی طرف بلاؤ، کیونکہ حضرات انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے ایسی قوموں کی طرف یا تو کفر اور شرک اور ظلم برپا کیا ہوا ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور اگر وہ دین والے ہیں تو دین سے بیدار ہو کر دین کو چھوڑ چکے ہیں اور فساد برپا کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کی تباہی اور دنیا کی ہلاکتوں کے اسباب جمع کر لیے. لیکن اللہ ایسے حلم اور رحم والے ہیں کہ وہ قوموں کو ہلاک نہیں کرتے بلکہ نبیوں کو بھیجتے ہیں. کافر اور مشرک ہیں، ان کو بھی دعوت دے کر ایمان پر لانا ہے. بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، دنیا کو فساد سے بھرا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی انبیاء آتے ہیں اور اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر ان کے یقین کو کمال تک پہنچاتے ہیں اور ان کو اللہ کے دین پر ڈالتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 قومیں تھیں، ایک فرعون اور اس کی پوری قوم جو جابر اور ظالم اور کافر اور مشرک. فرعون انا ربکم الاعلی، ایسا یعنی یہ کسی نے بھی نہیں کہا دنیا میں کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. فرعون اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر یہ کہتا تھا، اور بنی اسرائیل اپنی نافرمانی کی وجہ سے فرعون نے ان کو عذاب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ اس میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کر سکتا ہے. ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا، ایسا ڈر کہ پیدا ہونے والے بچوں کو وہ ذبح کرواتا تھا، اور پیدا ہونے والی بچیوں کو ان کو زندہ رکھو کہ ان سے ہم نے اپنے خدمت کا اور اپنے جو نجی کاموں کا ان سے خدمت لینی ہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات تھی. اور یہ سب کچھ جو پیش آیا ان کے اللہ کے دین کی ناقدری اور اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے، ورنہ یہ تو انبیاء کی اولاد ہے اور اللہ نے ان کو ملک و مسر عطا کیا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. کہ یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر دیا. کیسے؟ اپنی قدرت سے ملک مصر دیا، حالانکہ وہ تو غلام بنا کر بیچے گئے اور پھر تہمت لگا کر جیل میں ڈالا گیا. لیکن معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کے دل کی صفائی اور یقین کی درستگی اور اعمال کا اچھا ہونا اور انسانیت کی خیر خواہی، اس پر اللہ کیا عزت عطا فرماتے ہیں. کہ یوسف علیہ السلام اللہ پر ایمان والے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی جہاں خدمت والا جذبہ اور پھر عمل اور قول سے دعوت دینا، جیل میں جا کر بھی دعوت دی. اللہ نے جیل سے نکال کر پورا ملک مصر جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا. اور یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو بلوایا اور وہ آئے اور بھائیوں کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، اور پھر جو ہے سب نے ان کے سامنے جھک کر ان کو سلام کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ خواب جو دکھایا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. اپنے باپ سے کہا تھا بچپن میں، اے ابا میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے اپنے سامنے جھکا ہوا، جی ہاں جھکا ہوا اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. جی ہاں رأیت 11 کوكبا، کہ 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اللہ نے ملک مصر ان کو دیا، اور وہی اس کے مالک تھے. جو دنیا کی قانون اور ترتیب کے بالکل خلاف کہ دوسرے ملک کا ایک آدمی اور بغیر ووٹوں کے اور اس کا کوئی ساتھ نہیں، اللہ نے ملک مصر دے دیا.
ایسا ذریعہ ملک، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان اور اعمال پر قائم رہے، اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ جو تم میں سے ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، البتہ ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی ہم گزروائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے ایک ایک عمل کا بہت خوبصورت آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں اس کو بدلہ دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا، نبیوں کی دعوت کو تسلیم کر کے ایک حقیقت کو مان لیتے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، اس پر یقین کر لیتے اور اس کے اتارے ہوئے نظام زندگی جو نبی لے کر آیا اور نبی سکھا رہے ہیں اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو تقوی والا پاکیزہ بنا لیتے، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر ہم کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انسان ایسا نادان ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی بات کو رد کیا۔ فرمایا ان بدعمالی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تو مؤمن ہے، امن دینے والے ہیں، اور امن کے لیے پیدا کیا انسان کو کہ اس کو امن دے، اس کو عافیت دے، لیکن جب یہ برے اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال ذریعہ بنتے ہیں سمندروں میں طغیانی کے آنے کا، فضاؤں میں آندھیوں کے چلنے کا، اور زمین پہ زلزلے آنے کا، پہاڑوں میں بھونچال آنے کا، اور بے وقت بارش ہو جانا یا بارش کا رک جانا، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اور انسانوں میں سے پھر جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کافروں کو تو کے لیے تو آخرت کا عذاب ہے، جی ہاں، دنیا میں بھی وہ پریشان رہیں گے، لیکن معاملہ ایمان والوں کے عمل پر ہے۔ مسلمان کی زندگی جب بگڑتی ہے اللہ حالات بگاڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو کہ فرعون ان پر مسلط ہوا، ان کی نرینہ اولاد کو ذبح کرتا ہے اور عورتوں کو باقی رکھتا ہے، اللہ نے رحمت کا ارادہ، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ یہ جو ضعفاء ہیں، کمزور قوم ہے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے پستیوں میں چلے گئے، ہم نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور اس پستی سے نکال کر ان کو مقتدا اور امام بنانے کا ارادہ کیا، جی ہاں، وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان سے چھینے ہوئے ملک کو دوبارہ ان کو دینے کا وعدہ کیا کہ یہ اس ملک کے وارث ہوں گے، جی ہاں، اور ان کو زمین میں طاقت اور قوت اور عزت دینے کا ارادہ کیا، اور ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے ہلاک کر کے ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ان سب وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ بے حضرات انبیاء کرام کی دعوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو اجتماعی طور پر اور امت کے ہر فرد کو ملی ہے، یہ ایسا طاقتور امر ہے کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ آیا، فساد برپا ہوا اور انسانیت بے چین ہوئی اور ہلاکت کے راستے پر چلی اور اللہ کے غصے کو متوجہ کیا، اللہ نے نبی کو دعوت دے کر بھیجا۔ اللہ رب ہیں جسے انسانوں کے لیے سورج نکال کر اللہ روشنی کرتے ہیں، ہوائیں چلا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، جی ہاں، اللہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں اور پانی کو کہاں سے کہاں تک چلاتے ہیں، یہ تو جسمانی ضرورتیں ہیں، جی ہاں، اللہ ہے رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ روحانی غذا کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اور روحانی غذا کہ اللہ کے احکام کو پورا کر کے روح کو نورانی بنانا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو حکم دیا کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ قوموں کی طرف۔ دنیا میں تو اس کا الٹ ہے، جس کے پاس تھوڑا سا کوئی ہنر آ جائے، کوئی جو ہے دنیا کی چیز آ جائے، کوئی بڑائی آ جائے، وہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، لیکن اللہ کی شان، اللہ اکبر، سب سے بڑے، اور اللہ نبیوں کو ایک دولت اور سرمایہ دے کر بھیجتے ہیں ایمان اور دین کا، اور نبیوں کو حکم ہوتا ہے تم چل کر جاؤ اور میرے قوم میں میرے بندوں کو سمجھاؤ، اور حتیٰ کہ یہ کہ اگر بندے اپنی نادانی کی وجہ سے وہ تمہاری مخالفت کریں تو اس پر صبر کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے اس امر پر، اس نافرمان جس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، بتوں کو پوجنا شروع کیا، اور اس زمین کو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے انسانوں نے اپنے سروں کو جھکایا، تو ان کے سب سے پہلے یہ قوم تھی، یہ قوم نوح، اور تعداد میں بہت زیادہ۔ اکیلے نوح علیہ السلام دعوت لے کر آئے اور 950 سال تک مسلسل اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہی نظام ہے اور اللہ کی یہی سنت ہے۔ یہ کلمہ اتنے بڑے علم والا ہے، اور اس کو لے کر پھرنا اور اس کی صدائیں لگانا، یہی ایک ذریعہ ہے انسانوں کے دلوں میں صحیح یقین کے آنے کا اور ان کی زندگیوں کے بدلنے کا۔ کیونکہ انسانوں میں جو تبدیلی آئی وہ حضرات انبیاء کرام کے ذریعے، 1,24,000 انبیاء کرام اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء کرام، تو سب کی سنت ایک ہی تھی، اور یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ لے کر اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی ذات پر ایمان ان کے دلوں میں بیٹھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آئے۔ اور یہ ایمان اور یقین ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے انسان میں اللہ کے اعمال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور اسی ایمان کے کلمے کی وجہ سے انسان کے بول اور انسان کا دیکھنا اور انسان کا سننا اور انسان کا ایک ایک عمل قیمتی بنتا ہے، اس کو نیکی قرار دیا جاتا ہے، اس کو اعمال قرار دیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں امن کے ملنے کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ جنت اور اپنی رضا عطا فرمائے تو اس کا ذریعہ یہی ایمان اور اعمال ہیں۔ تو اس لیے حضرات انبیاء والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جن کے دلوں میں ایمان آ گیا تو پھر وہ حق پر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا سب کچھ اپنا اس پر لگاتا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام ایمان کی محنت کو لے کر آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہیں، جو طالب ہوں، جو سعادت مند ہوں، اللہ ان کو یہ ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور ایمان مل کر پھر اللہ کے احکام ان کے لیے اترتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام پھر وہ احکام سکھاتے ہیں۔ پہلے درجے میں تو انسان نہ جاننے والے وہ بدکتے ہیں، حضرات انبیاء کرام کی مخالفت پر آتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، اور انبیاء کے کام کو روکنے کے نقشے بناتے ہیں اور اپنے اسباب کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کلمہ جس نے قبول کر لیا اور دل میں ایمان آ گیا، اب یہ طالب بنتے ہیں اور یہ نبیوں کے پیچھے آتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ ان طلب والوں کے لیے پھر اپنے احکام اور پورا ضابطۂ زندگی اتارتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان پر اس نبیوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کے دین پر چلتے ہیں، ان کے حق پر آنے پر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اور باطل والوں کو مٹا کر دنیا کی فضاؤں کو پاک کر دیتے ہیں۔ کسی قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان اور پانی کے ذریعے ہلاک کیا، جی قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کے قوم کو فرشتے کی چیخ نے سب کے کلیجے پھاڑ دیے۔ جی ہاں، کسی کے لیے آسمان سے آگ برسی اور زمین میں زلزلہ آیا۔ فرعون کو اللہ نے یہاں بحر قلزم میں غرق کیا جس پر وہ فخر کرتا تھا، اور نمرود اور اس کی قوم کو اللہ نے مچھروں کے ذریعے اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ تو نبیوں کی دعوت پر یہ ایمان اور اعمال۔ ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے کہ سب سے پہلے دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کر لیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کو دین سکھاؤ، ضروریات زندگی سکھاؤ، اور وہ تمہاری طرح ان کو بتاؤ جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تمہارے ہیں، اور جرموں پر جو سزائیں مسلمانوں کو ملے گی وہ تمہیں ملے گی، اور اگر اس کو قبول نہ کریں تو ابھی جلد بازی نہیں، ان کو کہو جزیہ دے دو، تھوڑے سے پیسے دے دو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہاری جانوں اور مالوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اللہ امن دینے والے ہیں، اور اللہ امن ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ جی ہاں، امن ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ تو بہرحال
پھر اگر وہ جزیہ بھی قبول نہ کریں تو پھر یہ تھا کہ بھی اب جنگ ہے، ہمیں آگے جانے دو، تم رکاوٹ ہے، پھر اللہ کی مدد اترتی تھی۔ اور حضرات صحابہ کرام اللہ کی مدد، حضرات صحابہ کرام جب میدانوں میں اترتے تھے تو صحابہ فرماتے کتنی دیر میں ہمارے لیے یہ میدان فتح ہو جاتا، کہا جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہنے والا اونٹنی کے دودھ دوہنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بعد جانور اپنے دودھ کو چڑھا لیتا ہے اور تھن خشک ہو جاتے ہیں تو وہ پانی ڈال کر ہاتھ مار کر سہلاتا ہے، چند منٹ اس پر لگتے ہیں اور پھر وہ دودھ اتر آتا ہے۔ فرمایا اس اونٹنی کے دودھ دوہنے والے کو جو یہ چند منٹ لگے سہلانے میں، کہ اتنی دیر میں اللہ ملک ہمارے لیے فتح کرا دیتے تھے، فوجوں کو شکست ہو جاتی تھی، مسلمان جہاں فتح پا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آتے ہوئے ایک گاؤں تھا یہودیوں کا، وہاں پڑاؤ ڈالا اور آپ تو داعی تھے، آپ نے ان کو دعوت دی کہ تم جہاں دین قبول کر لو، تو اترتے ہی ان کو دعوت دی، لیکن وہ دعوت قبول کرنے کے بجائے وہ جہاں مقابلے کے لیے آ گئے۔ اب جب مقابلے کی صورت پیش آئی تو وہ جو ہے پہلے جب صفیں لگتی تھی تو کوئی لشکر سے کوئی بڑا ماہر جنگ کا اور پہلوان نکلتا تھا اور وہ مقابلے کی دعوت دیتا، اور دوسرے جو ہے مبارزت کہتے ہیں اس کو عربی میں، وہ مبارزت کرتا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، پھر دوسری طرف سے بھی نکلتا، تو 11 یا اس سے کم 11 افراد کافروں کی طرف سے نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک کے بعد دیگرے مقابلے کے لیے نکلے۔ اللہ نے مسلمانوں کی جانب کو فتح دی اور 5 نمازیں آئیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو 5 آتے ہی دعوت دی، ہر نماز کے بعد دعوت دی، اور 11 مرتبہ مقابلے میں جب کافروں کا آدمی مرا اس کے بعد دعوت دی۔ 24 گھنٹے میں 16 یا 17 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو یہ ایسے جو ہے اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ، اور جاؤ بنی اسرائیل کی طرف، یہ تو ایمان والے ہیں لیکن دین سے بیزار اور دور ہو چکے ہیں، ان کو صبر کرنے کی دعوت دو، اللہ پر توکل ان کو سکھاؤ اور ان کو جو ہے نمازوں پر قائم کرو۔ تو کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو عصا کا معجزہ اللہ نے دیا تھا، تو ایک دل میں خیال آیا اتنی بڑی ذمہ داری، 2 قوموں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کو ادا کرنا ہے، تو میری بیوی اور بچہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تمہارے سامنے کیا ہے؟ اے اللہ یہ پتھر ہے، کہ اس کو عصا مارو۔ عصا مارا تو پتھر ٹوٹا، کہ کیا ہوا؟ اس کے اندر سے ایک اور عصا کوئی پتھر نکلا گا، اس کو بھی عصا مارو، اس کو مارا وہ پتھر ٹوٹا، کہ کیا ہوا؟ کہ اس کے اندر سے ایک اور چٹان نکلی، اس کو بھی عصا مارو، اس کو عصا مارا تو وہ ٹوٹا۔ تو ایک روایت میں تو 7 پتھروں کا بیان، 3 پتھروں کی مشہور جو بیان کی جاتی ہے، تو کہا دیکھو کیا ہے، تو اس 3 چٹانوں کے اندھیرے میں ایک خول سے مکان میں ایک کیڑا ہے زندہ، اور اس کے سامنے سبز گھاس ہے، وہ کھا رہا ہے۔ رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی تسبیح بھی سنو، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کے علاوہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے اسی وقت اس کو سکھلا دیا، اور اسی وقت سے وہ اللہ کے حکم ماننے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ عوامر تسخیریہ ہیں کہ اللہ نے ان کو کی خدمت لگا کر اس میں لگا دیا، لیکن انسان کے لیے اللہ آسمانوں سے علم اتارتا ہے۔ یہ جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے نبیوں پر علم اتارا۔ حضرات انبیاء کرام جب ایمان آ جاتا ہے تو اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال جانوروں کی بولی جسے سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا اس کی تسبیح کو سنو، تو اس کیڑے کی تسبیح کیا تھی؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے مجھ جیسی ادنا مخلوق کو ان اندھیروں میں بھی دیکھ رہے ہیں،
اور میں ان پر مخفی نہیں ہوں۔ سبحان من یرانی ولا یخفی علیہ مکانی، میرا یہ گھر پتھروں کے اندر جو بنایا اللہ نے، یہ اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین میں کی تہوں میں سمندروں کے اندر کون سی مخلوق کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، سارے نظام اور کائنات کو چلاتے ہوئے، سب جہاں محتاجوں کو رزق دیتے ہوئے اللہ مجھے بھی یہاں رزق پہنچاتے ہیں، اور اللہ مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے انبیاء کرام کی محنت کی اللہ کلمے کی دعوت دے کر بھیجتے ہیں، اور انبیاء کرام آتے ہیں، اور ایمان سے پھر ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اپنی جان اور مال کو لگانے والے۔ تو وہ واقعہ کہ مسلمان عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ مسلمان جب نکلے تو جنگ ہوئی، اللہ کی شان یہ قید ہو گئے، اور قید ہو کر یہ جو بادشاہ تھا وہ بھی غسانی عرب بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ اس نے بات چیت کی ان سے، تو ان کی باتوں سے معلوم ہوا بہت سمجھدار، بہت صلاحیتوں والے آدمی ہیں۔ ہونے کا بجائے ان کو قید کرنے یا ان کو ہلاک کرنے کے، ان کو اپنا بنا کر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو باطل کے پاس یا طاقت کا زور ہے یا پھر مال کا لالچ ہے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم ہمارے دین میں آ جاؤ، نصرانیت کو قبول کر لو، اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اپنے ملک کا، اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، یہ پیشکش کی۔ انہوں نے کہا او غسانی بادشاہ، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ تم اس چیز کی دعوت دے رہے ہو، اللہ نے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا، تمہارے ایک ملک کا آدھا حصہ تو کیا، اور بیٹی سے شادی تو کیا، جتنے یہ عرب علاقے ہیں یہ سارے کے سارے مجھے دے دو، اور اس کے خزانے مجھے دے دو، تب بھی میں اپنے اس مبارک دین کو آنکھ جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھ جھپکنے کے بقدر کہ میں کہوں بس میں تم جیسا ہو گیا اور پھر دوبارہ لوٹاؤں، نہیں تیار۔ یہ ہے ایمان کی وقت، جب ایمان دلوں میں بیٹھتا ہے، اور دین کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظمت عطا فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر میں چاہیں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کے پاس دوسرا حربہ کہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ تو کیا ہوا کہ اس کو سولی پر چڑھاؤ، اور تیر انداز اپنے تیر کمان اور ترکش لے کر سامنے کھڑے ہوں اور تیروں کی بارش کریں بڑے نشانہ باز سے، لیکن جسم کو نہ لگے، رخ انہی کی طرف ہو، ان کے جسم سے مس کر کے وہ تیر گزر جائیں، تاکہ ڈر کر کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ تو باندھا گیا اور تیر پھینکے گئے، اور لوگ اس کے چہرے کو پڑھتے رہے۔ مجال ہے کہ ذرہ برابر ماتھے پہ جو ہے سلوٹ آئی ہو، تیور چڑھے ہوں، یا خوف کا کوئی شائبہ ہو، اطمینان۔ اور ایمان والوں کو اطمینان کیوں نہ ہو کہ جو کلمہ سب سے پہلے اس مسلمان نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ امید، کلمہ رجا ہے اور کلمہ خوف ہے، کلمہ یقین ہے۔ ساری چیزوں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آتا ہے، تو اس کی بنا پر ساری چیزوں سے امید نفع نقصان کی کٹ کر اللہ سے امید بنتی ہے۔ تو ایمان والے کی نظر تو ہر حال میں کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اور خوف بھی اللہ کا، کہ ساری چیزوں سے خوف نکل کر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے۔ تو مسلمان کے دل میں نہ کسی کائنات کی کسی چیز سے امید ہوتی ہے، اور نہ مسلمان کے دل میں کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف ہے تو اللہ کا، اور وہی اسی قابل ہے، امید ہے تو اللہ سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیث مبارک ہے، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ۔ جی ہاں، کہ ابن آدم پر اس چیز کو مسلط کیا جاتا ہے جس کا تاثر اس کے خوف دل میں ہوتا ہے۔ یہ حکومتیں، یہ فوجیں، یہ ہتھیار، یہ دنیاوی نقشے، یہ جائیدادیں، یہ کھیت، اور یہ جو ہے دنیا، انسانوں کی طاقت اور قوت۔ جی ہاں، اگر اس کا خوف ہے تو اللہ اس کو ان چیزوں کو مسلط کر دیں گے، اور انسان ہمیشہ کمزوری اور پستی کی زندگی گزارتا ہے اور خوف میں رہتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے، جیسے ہمارے راز فرماتے ہیں، اس کی ایسی دعوت دیں، ایسے یقین کے ساتھ دعوت دیں
کہ ساری چیزوں کا تاثر ہمارے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ سے ہونے کا اور اللہ کے امر کا تاثر، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، یہ تاثر ہمارے دل میں آ جائے۔ سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا یہ، جی ہاں۔ تو اللہ ہی کا خوف آ جائے تو اللہ غیر کو مسلط ہونے ہی نہیں دیں گے۔ وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدَمَ لَمَنْ رَجَاهُ ابْنُ آدم، دل میں امید، اور اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کائنات سے، کسی بادشاہ سے، کسی چودھری سے، کسی لیڈر سے، کسی چیز سے، کسی طاقت سے یہ امید باندھے گا تو اسی کے حوالے اللہ کر دیتے ہیں، جاؤ پوری ضرورت کراؤ، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، جی ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اور اگر یہ صرف اللہ ہی سے امید باندھے تو فرماتے ہیں اللہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کا کام بناتے ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی قدرت سے کام بناتے ہیں، یہ ایمان والوں کا، اعمال والوں کا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر سے واپس آ رہے تھے، کسی بستی میں پہنچے تو دیکھا ایک چوراہے پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جنگل سے ایک شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ تو صحابی تھے، سواری سے نیچے اترے اور شیر کے سامنے آ گئے اور اس سے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کسی کو پھاڑ کھانے کا تو یہ تو ہو کر رہے گا، اور تم اس کے مکلف ہو، اپنا کام کرو اور واپس جاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ یوں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے کان کو بھی مسلا اور ایک چپت اس کے منہ پر رسید کی اور وہ وہاں سے بھاگا۔ اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ انسان اگر مخلوق سے ڈرتا ہے تو مخلوق کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو کوئی مخلوق اس پر مسلط ہو نہیں سکتی۔ اور اگر انسان مخلوق سے امید باندھے تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور انسان ساری زندگی ذلت والی اور پستی کی گزارتا ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات سے امید ہو تو اللہ کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنی قدرت سے آپ کا کام بناتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایمان لا کر اپنی زندگی کو تقوی والا پاکیزہ بنائیں، اللہ کے احکام سے اپنی زندگی کو معطر اور منور کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر سارے راستے اس کے بند کر دیں، سارے ہتھیاروں کو اس کی طرف متوجہ کر دیں اور اس کو ڈرائیں تو وہ ذرہ برابر ڈرے گا نہیں، جی ہاں ذرہ برابر ڈرے گا نہیں۔ اللہ اس تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، ایسی جگہ سے یہ دونوں کام کریں گے کہ انسانوں کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ نے اس کے لیے اس امت کے واسطے حضرات انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، حضرات انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو پورا ملک، پوری قوم، اپنی قوم اور بادشاہ اور فوجیں سب مخالف ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور اسی کی بنا پر ان کے لیے ایک وادی کو ایندھن سے بھر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ اب آگ کے بیچ میں کیسے جائیں؟ تو اونچائی پر لے جا کر منجنیق میں باندھ کر بٹھایا گیا کہ اس کے ذریعے سے فضاؤں میں تیرتے ہوئے اس آگ کے بیچ میں، اور یہ منظر ہے، اور بادشاہ اور اس کی ساری قوم پہاڑوں پر بیٹھ کر یہ نظارہ کر رہی ہے، کہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری طرف پوری قوم اور پورا شہر ہے، اور نیچے ایک آگ کا سمندر ہے۔ لیکن یہ ایمان ایسی بڑی دولت ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، فرشتے بھی آ گئے کہ اس حال میں مدد کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، آپ کی طرف سے ہوا چلا کر اسی آگ کو انہی کے اوپر ڈال کر ان کو ختم کر جلا دے گا، اور یہ جہاں بارش کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر یہ اس آگ کو ختم کر دے گا، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کو ہاتھوں میں لے کر آپس میں رگڑے گا تو یہ قیمے کی طرح پس جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کا پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، اور اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، حدیث شریف میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادھر جھٹکا لگا اور فضاؤں میں اور نیچے آگ ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہیں۔
اور اللہ بہترین کارساز ہیں۔ تو یہ اللہ نے نبیوں کے قصے کہ اے یہ امت محمدیہ تمہارا یقین اور چیزوں سے تاثر نہ ہونا ایسا ہو جیسے نبیوں کا کہ تمہارا کام وہی دعوت والا کام ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، مسلمان کا یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ گمان یہ بہت طاقتور چیز ہے کہ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جب ایمان والا کہے گا حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، پھر اللہ کفایت کر کے دکھلائیں گے۔ جیسے نبی کی ابراہیم علیہ السلام آگ میں آ رہے ہیں، اب دیکھنے والوں کے ذہن میں بس ابھی ایک ہستی، وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر، اتنی زیادہ آگ۔ اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ ایسے مزے والی بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے بچپن کی زندگی شاہی محلات میں بھی گزاری ہے اور آپ فلسطین اور شام کے بہترین علاقوں میں رہے ہیں، سب سے زیادہ خوشگوار دن کون سے ہیں؟ کہا جو آگ میں اللہ نے راحت اور آرام پہنچایا تھا وہ سب سے زیادہ، بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو یہ ہے انسان کا یقین۔ حضرات انبیاء کرام اسی یقین کی دولت لے کر آتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ ساری چیزوں سے یقین نکال لو اور اللہ کی ذات پر یقین لے آؤ۔ نفع نقصان پہنچانے والے، زندگی بنانے والے وہ کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو اس کلمے کا اخلاص سے کہیں کہ یہ یقین اللہ کی نافرمانی سے روک لیں، تو یقینوں کی تبدیلی اور جذبات کی تبدیلی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سب سے تعلق کاٹ کر اپنے آپ کو کس کی طرف متوجہ کرنا؟ اللہ کی طرف، کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ جیسے چاہتے ہیں جس نبی کو بھیجا اس نبی کے طریقے پر۔ تو اس کلمے کا پہلا مطالبہ اور پہلا نتیجہ یقینوں کی تبدیلی اور جذبات کی تبدیلی اور پھر طریقوں کی تبدیلی، کہ جو باپ دادا اور قوموں کے تہوار اور جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں وہ سب باطل، اور اللہ نے جو طریقہ زندگی اتارا ہے وہ حق ہے۔ تو زندگی کے طریقوں کو تبدیل کرنا، یقین سب سے بنیادی بات یقین کی تبدیلی اور پھر جذبات کی تبدیلی کہ لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان اللہ سے عہد کرتا ہے، یہ کلمہ عہد اللہ ہی نے دیا، یہ اتنا بڑا عہد ہے کہ جب مسلمان اللہ سے عہد کر لیتا ہے پھر اللہ کا نظام اس کے لیے چلتا ہے۔ جی ہاں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے امر کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور مصر سے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے حصے میں نکلو، چھپ کر نکلو، یہ اللہ نے امر دیا، ظاہری امر تھا، لیکن اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اب ایسا راستہ بتایا جاتا کہ فرعون ان کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتا، ہاتھ ملتا رہ جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ بحر قلزم پر جا کر اللہ نے بنی اسرائیل کو روک دیا، اور ادھر جب فرعون اور اس کی قوم نے صبح کی، دیکھا راستے صاف نہیں ہو رہے، گھروں کا گند باہر نہیں پھینکا جا رہا، بچوں کو نہیں سنبھالا جا رہا، تو پریشان ہوئے۔ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل تو رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ اب وہ غصہ فرعون اور اس نے اپنی فوج اور قوم کو جمع کیا اور وہ نکلا، اور وہ نشانات قدموں کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے، یہ سب اللہ کر رہے ہیں، اتفاقاً نہیں ہو رہا، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ چلے اور چلتے چلتے فلما ترا الجمعان، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو وہ رکے ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون تو للکارتا ہوا آ رہا ہے۔ جی ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈر گئی، گھبرا گئی، اے موسیٰ انا لمدرکون، ہمارا تو چاروں طرف سے احاطہ کر لیا گیا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں اسی لیے نکلے کہ کوئی ہماری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے اور کوئی ہمیں دیکھ بھی نہ سکے۔ اب تو دن کے اجالے میں سمندر نے راستہ روکا ہوا ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا یہ نکلنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے،
اور یہی لا الہ الا اللہ کلمے کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے، اور یہ عہد کا سب سے بڑا کلمہ ہے کہ اس کلمے اور عہد کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان، اب تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور اب تو تمہارا ہر قدم میرے امر کے مطابق اٹھے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بنا پر، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے رسول تھے، قوم گھبرا گئے اور چیخ پڑی انا لمدرکون، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے تھوڑا سا ڈانٹ کر، کلا، کیا کہہ رہے ہو، کیسے ہم پکڑے جا سکتے ہیں؟ اور اس کی دلیل کیا دی، ان معی ربی سیہدین، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا نکلنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے، اور اللہ ان ہلاکتوں سے نجات کا راستہ دیہ نکال کر دکھلائیں گے۔ تو اس یقین کی بنیاد پر اب اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس سمندر پر مارو۔ تو اب سمندر پر عصا کا مارنا، عقل والے آئیں اور اپنی عقل سے بتلائیں کہ اس کا کیا تعلق ہے حفاظت سے اور یہ کیسا امر ہے، لیکن ایمان بتلائے گا کہ یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے۔ ہماری عقلیں قاصر اور چھوٹی ہیں، اسی میں اللہ کی حفاظت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر لے کر نکلے اور اللہ کے امر ہی پر عصا مارا، اللہ نے سمندر کے موجے مارتے ہوئے پانی کو چٹانوں کی طرح جما کر 12 راستے بنی اسرائیل کے لیے بنا دیے۔ یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر قدم اٹھانا، یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ 12 راستے بنے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ فرعون کا دل بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا لیکن اپنی قوم کو کیا کرے، کیا دکھائے، اور وہ اس میں جناب جیسے وہ ملمح سازی کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، جادو کے ذریعے تمہارے ملک کو چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ اور وہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن دنیا اور طاقت کے نشے نے اس کو کتنا جہاں برباد کر دیا اور کتنی تباہی تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا یہ راستے تو میرے لیے بنے، ملک مصر میرا ہے، یہ سمندر میرے ملک کا حصہ ہے، آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سردار اور یہ بادشاہ جو نبیوں کی بات کو نہیں مانتے، خود بھی ہلاکت کی طرف جاتے ہیں اور اپنی قوموں کو بھی ہلاکت کے گڑھوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کہ اپنے ماتحتوں کو بھی جو ہے وہ زبردستی جب کر کے اور ان کو بھی ہلاکت تک پہنچا دیتے۔ کہا یہ راستہ تو میرے لیے بنا۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے عصا کا معجزہ دیا اور اللہ نے عصا مارنے کا حکم دیا تو 12 راستے بنے، اب میں اس سمندر پر عصا ماروں تو یہ راستے پھر جو ہیں وہ پانی بن جائیں گے اور پانی پھر موجوں میں آ جائے گا، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ عصا میں یہ طاقت اس وقت ہے جبکہ میں حکم دوں۔ جی ہاں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، مت مارو عصا اور عصا سے سمندر ملانے کی کوشش مت کرو، اب میرے امر کو دیکھو، سمندر کو اسی طرح رہنے دو۔ جی ہاں، جیسے چٹانیں بنی، جو فرعون کا پورا لشکر آخری آدمی تک آ گیا، اللہ نے براہ راست عصا مروائے بغیر اللہ نے براہ راست پانی کو حکم دیا اور وہ سمندر کا پانی پھر موجوں والا بنا، اور پوری فوج کو بنی اسرائیل کے سامنے جو حفاظت سے نکلے ہیں، اس فرعون کی قوم کو، بادشاہ اور اس کی فوجوں کو ڈبا ڈبا کر اور ڈبکیاں دے کر، غوطے دلا کر اللہ نے بے بسی کی حالت میں ان کو ہلاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر پر اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں، اور دودھ پیتا بچہ جو 90 سال کی عمر میں ملا، اور بچہ بھی اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی پشت سے اور نسل سے اللہ کے حبیب انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے امر پر لے کر چلو اور جہاں ہمارا حکم ہو چھوڑو۔ تو شام کے باغات اور کھیتوں والی سرزمین اور ٹھنڈی سرزمین کو چھوڑ کر چلے اور اردن کے دشت اور میدانوں سے گزرے اور پھر حجاز کے سنگلاق پہاڑوں میں آئے، اور پہاڑوں میں چلتے چلتے میلوں تک آبادی کا اور زندگی کے آثار کی کوئی نشان نہیں ہے، اور جب بالکل بیچ میں آئے بڑے بڑے پہاڑ اور ایک ٹیلا سا اور ایک پیالے کی طرح ایک وادی کا، یہاں رک جاؤ
اپنی بیوی کو بھی اتار دو اور اپنے بچے کو اس کے حوالے کرو، اور جو کھجور جہاں تھیلے میں کھجوریں بچ گئی ہیں تھوڑی سی وہ دے دو، اور اسی طرح خشکیدے میں پانی وہ دو اور ان کو چھوڑ کر یہاں سے چلو، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ کے امر پر چھوڑنا، کامیابی تو اللہ کے امر کے ماننے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا رخ موڑا، اب یہ عورت ذات جوان دودھ پیتا بچہ بڑی پریشان ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگی، اور 2-3 دفعہ بات کو دہرایا، کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، اور کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کہ وہ تو شوہر تھے، اور سارے سفر میں انبیاء کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ حسن سلوک وہ تو مثالی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہارے اچھا ہونے کی نشانی جو حضور نے بتلائی ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہو تو یہ تمہارے خیر کی نشانی ہے، اور سارے انسان تمہارے سلیقے، تمہارے آداب اور تمہاری تواضع کا ڈنکا بجاتے ہوں اور گھر والوں تم سے خوف کھاتے ہوں تو یہ غلط ہے اور یہ تمہارے لیے برا ہونے کی نشانی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو، اور اس کے بعد سب کے ساتھ بہترین ہو۔ یہ اچھے اخلاق تو بہت بڑا سرمایہ ہے۔ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت جو ہے بہترین اخلاق کو دے کر ہوئی کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قیامت میں آپ کے بہت قریب رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا اور جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ ہاں، میرے قریب وہ ہوگا من اکثرکم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا، اور احسنکم خلقا، اور جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل دی کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں صحابہ کے ساتھ دیر ہو جاتی، رات کا کافی حصہ گزر جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو چھوٹی عمر کی تھی، یہ گھر میں سو جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آہستگی سے دروازہ کھولتے تھے یا آڑ کو اٹھاتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، تاکہ جس کی کچی نیند ہو وہ جاگ نہ جائے، اور فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا یہ حضور کی سنت، اور سلام ایسے کرتے تھے کہ اگر جاگا ہوا ہے گھر والا تو اس کو سنائی دے دے، اور اگر وہ گھر والا سویا ہوا ہے تو اس کے سلام کہنے سے، حضور کے سلام کہنے سے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو نبی کا سب سے زیادہ اخلاق کا ظہور گھر والوں کے ساتھ۔ اب یہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ یہ ایسا معاملہ کہ آبادی اور اپنے ملک اور وطن سے اتنی دور، اور ایسے سنگلاخ پہاڑوں میں، اور زندگی کے آثار سے اتنی دور، اور چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو بار بار پوچھتی ہیں کیوں چھوڑ رہے ہو، کس پر چھوڑ رہے ہو، اور کس کے حوالے کر رہے ہو۔ آخر سمجھ گئی کہ یہ تو اللہ کے رسول اور خلیل اور نبی ہیں، اور اللہ کا رسول اور خلیل تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو زبان پر یہ آیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس بات کا؟ تو حدیث میں آتا ہے سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی کہا نعم، ہاں اے ہاجر، تم جوان بیوی اور چاند جیسے اپنے اس بچے کو ایسی جگہوں میں جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں، یہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، نعم اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ بس وہ ایسی ایمان والی عورت فوراً قدم جم گئے اور زبان سے یہ ایمانی کلمہ نکلا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ جیسے اللہ کا حکم ہے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے اور میرے اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ظاہری طور پر قربانی 2 جانوں کی جانی تھی، یہ ظاہر طور پر قربانی ہے، لیکن اللہ نے پھر ارب انسانوں کی زندگی کے اتنے بہترین طریقے پر گزرنے کا سامان مہیا کر دیا۔ یہاں اپنا گھر بنوایا، اس کو حرم قرار دیا، اور اس جگہ کو امن والا قرار دیا۔ دنیا بھر سے آنے والے حاجی
حتیٰ کہ جانوروں کو بھی امن اور وہاں کی نباتات اور کھیتی کو بھی امن. جی ہاں کہ آنے والے نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ جانوروں کو شکار کر کے اس کو جو ہے شکار کرنا ہی منع ہے، اور وہاں کی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے. ایسے امن والا شہر اللہ نے بنایا، اور چاروں طرف سے ایسا رزق جی آیا. اور پھر یہیں پر اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر مبعوث فرمایا. جی ہاں، تو اس عورت کے اس ایمانی کلمے کی وجہ سے اللہ نے کیا خیر وجود میں رکھی تھی. تو بھائی اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین یہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی پر انسان کے اندر اللہ کے احکام کو ماننے کی استعداد اور سب کچھ لگانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. میرا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوف اللہ کا، بادشاہ نے کارگزاری پوچھی، کہا یہ تو عجیب قسم کا شخص ہے، ہم نے تو اپنے ترکش تیر برسا کر خالی کر دیے، لیکن مجال ہے اس کے چہرے پر کوئی خوف کا اثر ہو. اور کیوں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی، اور اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کے دل میں اللہ ہی کا خوف تھا. انہوں نے کہا اچھا اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک جو ہے منظر کو اختیار کیا جائے، اور دیکھو یہ شخص بہت قیمتی ہے، اگر اس کی طرف سے تھوڑا سا بھی تاثر لینا ظاہر ہو تو اس کو کچھ کہنا نہیں. انہیں کیا کہا، آگ جلاؤ، آگ پر بڑے کڑاہے، اس میں تیل یا پانی جو ہے رکھو. جب وہ ابلنے لگے پہلے ان کے 2 ساتھی مسلمانوں کو اس کڑاہے میں ڈال دو. اور یہ صحابی عبداللہ بن حذافہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ 2 ساتھی اس تیل میں آن کی آن میں کوئلہ بن گئے اور روح نکل گئی. پھر اس کو بڑھاؤ، لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی تاثر ہو فوراً روک کے اس کو واپس لے آؤ. اب یہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے 2 ایمان والے قیدیوں میں سے صحابہ میں سے ڈالا گیا. انہوں نے اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، وہ تو شہید ہو گئے. اب ان کو لے کر جانے لگے تو وہ دیکھ بھی رہے چہرے کی طرف کہ خوف کا اثر ہے، تو دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ آدمی متاثر ہو گیا، اور بادشاہ کو اطلاع دی گئی، کہاں کام بن گیا، لے آؤ. واپس لائے. اس نے ملامت اور تانے کے طور پر کہا کہ اب بھی تو ڈر گئے، اب بھی تو تم روئے، آنکھ سے آنسو آ گئے، پہلے ہی بات مان لیتے. تو نے کہا وہ بادشاہ سلامت، بڑے بے وقوف ہو، تم میرے رونے کا سبب نہیں سمجھے، ہم مسلمان. میرے رونے کا سبب کیا ہے کہ میں نے دیکھا آج وہ موقع پیش آیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے لگا دینا. تو جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ تیل میں گرتے ہی ان کی روحیں نکل گئی، تو میں نے اپنی کم بدعاتی پر، اے اللہ میرے پاس یہ ایک ہی جان ہے جو تیرے لیے دوں گا آج، اتنا چھوٹا تھوڑا سا سرمایہ، اور رویا اپنی کم بدعاتی پر ہوں. اور دل میں نے تمنا، اے اللہ کاش اگر میرے جسم میں اتنی روحیں ہوتی جتنے جسم کے بال ہیں، تو ایک ایک روح کو اے اللہ آپ کے لیے قربان کر دیتا. لا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری جانیں، ہماری مال، ہماری صلاحیت اور استعداد یہ تیرے لیے. جب انسانیت اس سے پھرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر لگاتی ہے، دنیا تو اللہ نے لکھی جتنا مقدر، رزق اللہ نے دینا ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتی ہے اور زمین پر فساد برپا ہوتا ہے. پھر اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے کلمے کی دعوت دے کر ایمان اور یقین کو بناتے ہیں، اور پھر اللہ کا دین اترتا ہے. پھر یہ صلاحیتیں خواہشات اور دنیا کے لیے جو لگ رہی ہیں وہاں سے ہٹ کر یہ مسلمان اور ایمان والا اللہ پر صلاحیتیں لگاتا ہے. پھر اس کی زبان کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، مال کا خرچ، اور پھر اس کی تجارت اور زراعت اور حکومت ساری اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق. تو حضرات کیونکہ یہ صلاحیتوں کو ضائع کر کے یہ ظالم بنتا ہے، اور ظالم انسان کو اللہ ضرور سزا دیں گے. جی ہاں، یا اپنی خود سے چاہے معاف فرما دیں. تو حضرات انبیاء کرام لوگوں کی صلاحیتوں کو ایمان جہاں پر لا کر صحیح جگہ پر لگواتے تھے، اور کیسے یہ انسان اپنے جان اور مال اور صلاحیتوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنے. یہ اللہ کا دستور زندگی ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو لے کر آئے جس سے انسانوں کے دلوں سے غلط یقین نکلے.
اللہ کی ذات پر کامل یقین آ جائے اور انسانوں کی صلاحیتیں جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے دین پر اللہ کی چاہت کے مطابق صحیح راستے پر لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محنت کو لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو اور امت کے ہر فرد اور مرد اور عورت کو، بڑے اور چھوٹے کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو یہ دین کی محنت کا کام کیا ہے کہ انسانوں کی صلاحیت جانی مالی اور جو بھی یہ طاقت کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ خواہشات اور نفس کی اتباع اور شیطان کی اتباع اور قوموں کے رسم و رواج اور کو دیکھ کر اس پر خرچ کرنے کے بجائے صحیح محل پر ان کا استعمال کرنا۔ اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں خرچ کی، پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں اس کو بلایا، اور پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کیسے ہے، اس میں بھی اللہ کے احکام ہیں، اور خرچ کہاں کیا، اور پھر اللہ کے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے احکام والا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، اور کتنا اس پر عمل کیا۔ تو حضرات انبیاء کرام جہاں ایمان پر کی طرف بلا کر صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگواتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی ہاں اپنی امت کی صلاحیتوں کو جو خواہشات پر آپس میں لڑائیاں اور فساد برپا کرنے پر لگ رہی تھی وہ صلاحیتیں جہاں دین پر لگوائی۔ پھر کیسے کیسے صحابہ کرام، ابو بکر جیسے، حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان، 1,24,000 صحابہ، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ایسے ہیں جسے آسمانوں میں چمکتے ہوئے ستارے، صحراؤں اور سمندروں میں چلنے والے قافلے ان ستاروں سے راہ کو متعین کر کے منزل تک پہنچتے ہیں، کہ صحابہ کی زندگی کو اپنا کر انسان ہدایت پا لے اور کامیابی کو پہنچ جائے۔ تو بہرحال عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سامنے کہا تمہارے رونے کی وجہ، کہا میرے رونے کی وجہ تو میرے پاس ایک ہی جان ہے اور وہ نکل جائے گی، اس لیے میں رویا۔ تو بادشاہ ایک دم متاثر ہوا، وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، اب بجائے ان کے خلاف اسکیمیں کرنے کے اب وہ منتوں پر آ گئے اور کہنے لگا اب تم اتنے عظیم شخص ہو، تمہارا اللہ سے اتنا تعلق ہے، بس تم میری پیشانی کو یہ ہونٹ جس سے تم نے یہ بات کی بوسہ دے دو تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھی جو قید ہیں ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب بھی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بادشاہ جو کافر ہے ہمارے دین کو قبول نہیں کیا، اس کی پیشانی کو بوسہ کیسے دوں میں؟ میرے یہ ہونٹ تو ایمان والے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کی خاطر کہ کہیں ان کو یہ تکلیفیں نہ دے، اس کے خاطر میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس نے سارے صحابہ کو چھوڑ دیا اور یہ بھی مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جب جہاں لشکر لوٹتے تھے تو باقاعدہ مسجد میں جمع ہوتے اور کارگزاری سنائی جاتی اور الصلاۃ جامعہ کا یہ آواز لگتی کہ جو نماز آ رہی ہے اس میں سب جمع ہو جائیں، تو صحابہ سب کچھ لے کر جمع ہو جاتے تھے اور اس نیت سے جمع ہوتے تھے کہ شاید ہماری تشکیل ہو جائے اور ہم واپس نہ جائیں، اپنے آپ کو لے تیار کر کے جمع ہوتے۔ تو مسجد بھری ہوئی اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ تم اپنی ساری کارگزاری بیان کرو، انہوں نے ساری کارگزاری بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہوا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے اس کافر کی پیشانی کو بوسہ کیوں دیا۔ اب اس خدورت کو نکالنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں اور جو بیٹھے ہوئے مسلمان ان کو حکم کرتا ہوں ان کی پیشانی کا بوسہ دیں، تاکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو بھئی یہ ہے مسلمان کی شان اور یہ ہے ایمان کا نتیجہ۔ جی ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور اس امت کو تو پھر قربانیوں کے لیے بنایا گیا کہ پہلے تو حضرات انبیاء کرام قربانی کر کے لوگوں کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر لگواتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کے ہر فرد، ہر مرد اور عورت کو اس دعوت کے لیے چنا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔
اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور راستہ. آپ کی زندگی کی محنت کو راستے سے تعبیر کیا. ایک عالم کہنے لگے کہ راستہ یہ بات بتاتا ہے کہ راستے پہ تو چلنا ہی ہے، رکنا نہیں. ہاں، راستہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس میں تو چلنا ہی ہے. تو زندگی تعبیر ہے نقل و حرکت سے. جیسے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو راتوں کو بھی پکارا، دعوت دی، اور دن کو بھی پکارا، مجموع میں بھی پکارا، اور ایک ایک کر کے اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، مجموع میں جا کر اعلان ان کو دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک کے پاس اس کے گھر میں بیٹھ کر انفرادی بھی دعوت دی. یہ ساری دعوت کے جتنے اعمال حضرات انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. تو اللہ حکم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور مقصد. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے طاقتور امر ہے اور جس سے انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. جس دعوت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور ایمان جیسی دولت دلوں میں آتی ہے اور یہ یقین کا سرمایہ ملتا ہے، اور پھر انسان اپنی ساری زندگی کا سودا کرتا ہے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تو اللہ کتنے بڑے پیمانے پر اس کو قبول کر لیں. لا الہ الا اللہ، اے اللہ میری زندگی کے ہر روئے میں، اور اے اللہ دلوں کے جذبات اور جتنی دی ہوئی نعمتیں ہر حال میں تیرا عمل چلے گا. میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا اور آپ کی طرف رخ کیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو جینا اور مرنا بھی ہے اللہ تیرے امر پر ہے. پھر اللہ کیا اعزاز دیتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. سن لو، یقینی طور پر اللہ یہ اس میں ذاتی اور اس میں عالم ہے، اللہ نے تمہارے جانوں اور مالوں کو اے ایمان والو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کتنا بڑا اعزاز، قسمیہ کلام ہے، اور اللہ اپنا اس میں ذاتی لے کر آئے، صفاتی نام لے کر نہیں آئے، اور بتا دیا کہ یہ حد ہو چکا. اور کس چیز کا، تمہاری اس ننھی سی جان اور تمہارے دیے ہوئے یہ ننھے سے صلاحیتیں، اسباب جو اللہ ہی نے دیے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں، قدرت کے مقابلے میں. وہ اس کو خرید لیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت تمہیں عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے. اور یہ قرآن پاک میں بتایا گیا اور پہلی کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا کہ ایمان والے کس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور انہوں نے عہد کس سے کیا ہے، اللہ سے، کہ لا الہ الا اللہ یہ تو میری حفاظت کا قلعہ ہے. جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا. اسے فرمایا خبردار کائنات کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. حضور فرماتے صحابہ کو کہ یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ نے اس کہنے والے کے جان اور مال کو، عزت اور آبرو کو محفوظ کر دیا. اگر کوئی اس کی طرف دستدرازی کرے گا تو قیامت میں اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں میرے ایمان والے بندے کے ساتھ یہ کیا. فرمایا جس نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لی تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا تو قیامت میں اللہ خود مدعی ہوں گے، پوچھیں گے کہ تو نے میرے ایمان والے بندے کو یہ تکلیف کیوں دی اور اس کو یہ نقصان کیوں پہنچایا. اللہ کے زمان میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر جو انسان لا الہ الا اللہ کہے پھر نافرمانی کرے، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے ابھی تو مجھ سے عہد کیا کہ تیری مان کر چلوں گا اور ابھی تم سے غلطی ہو گئی. اگر یہ انسان نادم ہو کر توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ نوح علیہ السلام کے کلمات جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے اپنا کلام بنا کر قرآن میں اتارا، اس امت کو بتایا کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو. انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. گناہوں پر استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے زحمت کی موسلادھار بارشیں برسا کر تمہاری زمینوں کو سیراب کریں گے اور پانی کے ذریعے تمہاری زندگی کے نظام کو چلائیں گے.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اپنے خزانوں سے دہانے کھول کر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ مالوں کو تمہیں عطا کریں گے اور نرینہ اولاد عطا کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اس خشک اور بنجر زمینوں کو اللہ باغات والا بنائیں گے اور دریاؤں کو اللہ اس میں چلائیں گے. ہمارا مسئلہ کسی حکومت سے، ہمارا مسئلہ کسی فوج سے، ہمارا مسئلہ یہ تو نظام کی چیزیں ہیں، کسی مخلوق سے جو ہے اٹکا ہوا نہیں ہے. ہمارے مسئلے کا تعلق تو براہ راست اللہ سے ہے. اس لیے من اصلح بینہ و بین اللہ، جو انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے تو اللہ اس کے اور سارے مخلوق کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس لیے صحابہ کرام کی جو ہے قصے ہیں کہ جب مخلوق کا فوجیں آتی تو ان کی نظر اللہ پر، جی ہاں، دریا اور سمندر آڑ بنتے تو ان کی نظر اللہ کی طرف، دریا اگر خشک ہو جاتے تو ان کی نظر اللہ کی طرف. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر میں ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں کی ذمہ داری ان کی ہے. کہ ان کی ایک پرانی عادت ہے کہ ان کا جو دریا ہے، دریائے نیل، اس کی ایک رسم ہے کہ وہ سال میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے. اور مصر کا ملک زرعی ملک ہے، انسانوں کی زندگی کا گزر اوقات وہاں کی زراعت پر. اب جب دریا خشک ہو جائے تو کھیت خشک ہو جائیں گے، کھیت خشک ہو جائیں تو انسان اور جانور مریں گے. تو شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے، ایک بری عادت میں ان کو مشغول کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ دریا کسی خون کی بھیٹ چاہتا ہے، اس کو کوئی خون دے دو. یہ ہے کافروں کا، بت پرستوں کا اور شیطانی وسوسے. لہذا وہ جہاں جمع ہو کر کسی گھر میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت جوان کنواری لڑکی ہو، اس کو اس کے ماں باپ سے خریدتے ہیں اور بہت اچھا لباس اور زیورات پہنا کر اس معصوم بچی کو پانی جہاں زیادہ وہاں ڈبو کر مار دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں بس اب دریا چالو ہو جائے گا، اور دریا چالو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں اسلام کیسا پاکیزہ مذہب دیا. چاہے سب حضرت عمر کا میں نے روک دیا، ایک معصوم اور بے خطا جان کو ختم کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کہ جب میں نے منع کیا تو لوگوں نے اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو جاتے ہیں بھوکے مریں گے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی گھبرائے نہیں، فوراً 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کے نام اور اس میں لکھا کہ ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کے نام والا خط یہ اس دریائے نیل کے حوالے کر دینا. اب وہ خط پہنچا، عمرو بن عاص نے دیکھا کہ یہ دوسرا خط دریائے نیل کے نام ہے. کہا ٹھیک ہے، دریائے نیل کے حوالے کرنا ہے. اور اس میں جو پڑھا کہ کیا لکھا ہے، اللہ اکبر، ایمان والے کی کیا شان ہے. فرمایا اے مصر کے دریائے نیل، اگر تم اپنی مرضی سے چالو ہو، بہتے ہو اور رکتے ہو تو ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے. تم نہ چالو ہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ چالو کرتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں چالو جاری کر دیں. اور یہ خط لے کر دریائے نیل پر پہنچے اور جہاں پانی تھا وہاں کچھ ڈالا دریائے نیل میں، اور رات کا وقت تھا، آ گئے. صبح دیکھا تو اللہ نے اس دریائے نیل کو 16 ہاتھ اوپر چڑھا کر جاری کیا ہوا تھا. یہ ہے ایمان والے کا یقین. حد علی الحضرمی، بحرین کا سمندر سامنے. جو ساتھی غالب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہم نے 3 چیزیں ان سے عجیب دیکھی. اب چلتے چلتے پانی ختم ہو گیا، جانور بھی پیاسے اور خود بھی پیاسے، اور غسل اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت. تو صحابہ کرام گھبرائے نہیں. یہ نہیں کہ ہمارے توشے میں کیا کچھ بھی نہیں تھا، کون ہمیں کمک بھیجے گا، کون ہمارے لیے پانی بھیجے گا. ان کی نظر تو اللہ پر تھی، اللہ کے راستے میں ہے، اور ہماری حاجت کو پورا کرنے والا کون ہے. وہی دعا کی کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادل آئے اور بارش برسی اور لوگ نہا بھی لیے، جانوروں کو بھی پلایا، مشکلیں بھی بھر لیے اور خود بھی سیراب ہو گئے اور آگے چلے. یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کیسے کام بناتے ہیں جہاں انسانوں کا تصور بھی نہیں جا سکتا. کتنی آسان زندگی ہے، کیا عزت والی زندگی ہے. ایک کے سامنے سر جھکا لو،
لاکھوں کے سامنے ذلیل ہونے سے اللہ بچا لیں گے اور عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ جی ہاں، اسی لیے حضرت علی کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، جو چاہتا ہو کہ مال اسباب نہ ہو، میرے کام بنتے جائیں اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اور میرا قوم اور بھائی و بند نہ ہو اور مجھے عزت مل جائے، اور میری کوئی پارٹی اور مجھے ماننے والے نہ ہو، مجھے وجاہت مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ خواہشات اور اللہ کے نافرمانیوں کی ذلت کے توق کو نکال کر اللہ کی فرما برداری کی عزت کے تاج کو اپنے اوپر پہن لے، اللہ سارے کام بنائیں گے۔ ایک اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال والوں کی میں دنیا اور آخرت دونوں بناؤں گا۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان اور اعمال والے ہوتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ تو پانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ہوتا چلا آیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے پانی اتار دیا۔ آگے سمندر آیا، بہت بڑا پاٹ ہے، کوئی کشتی نہیں، اب سمندر کو کیسے پار کرنا ہے؟ اب پل بنانا، یہ تو صحابہ اس زمانے میں یہ اسباب ہی نہیں تھے، کشتیوں کا انتظام کرنا بہت دیر لگے گی۔ تو حضرت الحضرمی نے سب لشکر کو دیکھا اور ان کو جہاں نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کرنے والے، دریا کو ہم نے پار کرنا ہے، یہ پانی کا ایک قطرہ ہمیں اللہ کے پیغام پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں بھی یہ یقین عطا فرما دے کہ کوئی حال دین پر چلنے اور دین کے لیے جان اور مال لگانے سے روکنے والا نہ ہو۔ قسم اللہ کا نام لو، وقتہمو، اور سمندر میں گھس جاؤ اور اس کو پار کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں سمینا، ہم نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، اللہ کا نام اتنا طاقتور ہے، جس اللہ کے نام کی ساری کائنات چل رہی ہے، اسی اللہ کے نام اور اس پر یقین کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے سارے کاموں کو بنائیں گے۔ سمینا، ہم نے بسم اللہ پڑھی، وقت ہمنا، اور ہم دل داخل ہو گئے اور سمندر کو پار کرنا شروع کر دیے۔ اور سمندر کی موجوں پر، پانی موجوں والا ہے، وہ ہمارے پاؤں سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن اس پانی ایسے چل رہے ہیں جیسے چٹانوں پر چلتے ہیں، اور جب سمندر پار کیا تو پانی ہمارے پاؤں کو، تلووں کو نہیں لگا تھا کہ اگلی زمین گیلی نہیں۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہمارے اونٹوں کے کھر بھی نیچے وہ بھی جو ہے تر نہیں ہوئے تھے، زمین پر چلے جیسے پہاڑوں پر سے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایسے کہ خلیفہ ہوتے ہوئے راتوں کو جو ہے پھرا کرتے تھے۔ وہ قصہ جو مشہور ہے کہ ایک بڑھیا اور اپنے بچوں کو لے کر کیسے رات کے اندھیرے میں پوری قوم سوئی ہوئی اور وہ جو ہے بوری تیار کی اور اپنے کندھے پہ ڈالی اور وہاں لے گئے، اور جو ہے ان کے لیے خود جو خاتم، جو نوکر غلام تھا کہ مجھے کرنے دیجئے، مجھے اٹھانے دیجئے، فرمایا نہیں، اور کہتے ہیں ایسے پھونک مار رہے تھے آگ میں کہ دھواں ان کی داڑھیوں میں سے گزر رہا تھا، اور پھر خود ہریرا سا تیار کیا، عورت کو دیا، بچوں کو کھلایا، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا چلیں، کہ نہیں، جن آنکھوں نے، عمر کی آنکھوں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا ہوا کھیلتا ہوا دیکھے پھر جائے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے عظیم ہستی، تم تھے امیر بننے کے قابل، عمر کہاں امیر بن گیا؟ ان کا تو اللہ کے ہاں میں پوچھوں گی کہ اس نے جو ہے کہ ہمارا حال کیوں نہیں پوچھا؟ تو یہ تو خود امیر المومنین بتایا نہیں کہ میں ہی ہوں۔ کہا اللہ کی بندی، عمر کو کیا پتا، وہ اپنے مدینے میں ہے، تم دیہات میں۔ کہا جب اس نے پتہ نہیں رکھنا تھا تو ہمارا امیر ہی بنا کیوں ہے؟ کہا جب تم جاؤ گی تو جو ہے مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ تو یہ حضرت عمر تو ایسے، تو اب پورا مدینے میں قحط، جانور بھی مر رہے، تو حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا، انہوں نے کہا اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا ساز و سامان اور کھانے کا کہ پہلا اونٹ مدینے پہنچ چکا ہوگا، قطار منقطع نہیں ہوگی، آخری اونٹ پر ابھی مصر میں سامان لادا جا رہا ہوگا۔ اور اتنا بڑا لشکر بھیجا اور دسترخوان بچھتے تھے، کھانا بھیجا، 40,000 آدمی ایک ایک وقت میں، آبادی تو بہت تھوڑی تھی، کھاتے تھے، لیکن جو ہے قحط دور نہیں ہو رہا۔ اتنے سارے انتظامات، کیونکہ مدینے کی اپنی زمین بارش نہیں ہو رہی اور وہاں سے جانوروں کے لیے کوئی گھاس اور درختوں پہ کھجوریں اور غذا پیدا نہیں ہو رہی، قحط جا نہیں رہا، بڑی پریشانی۔ ایک دیہاتی آدمی ایمان والے، اس نے گھر میں بھوک، انہوں نے چلو اب تو یہ بکریاں مر بھی رہی ہیں، ایک بکری کو جو ذبح کیا
تو خون کا قطرہ بالکل تھوڑا سا، اور اس بکری میں کھال اور پٹھے اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اور وہ بڑے افسوس حسرت میں کہ واہ محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اور اس زمانے کو کہ آپ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج یہ کیا ہوا کہ جانور بھی بھوکے اور انسان بھی بھوکے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیہاتی سویا، نیند آئی بھوک کی حالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا کہ عمر کو کہنا تمہیں کیا ہوا کہ تم ایسا کر رہے ہو، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو یہ صحابی آئے اور حضرت ام المومنین سے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور فرما رہے تھے کہ عمر کو کیا ہوا، کہ ہم تو اسے سمجھدار سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فوراً گھبرا گئے اور وہی اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ، مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ آ گئے اور پھر فرمایا، سب سے پوچھا کہ اے لوگو، کیا مجھ میں تم نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ میں اللہ کے اوامر سے ہٹا ہوں، تمہاری خدمتوں سے کوئی میں نے کوتاہی کی ہے، دن رات لگا ہوا ہوں؟ کہا نہیں، بالکل آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہا پھر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ شخص اٹھے اور نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو کیا ہو گیا، ہم تو اسے سمجھدار سمجھتے تھے۔ کہا دیکھو یہ تو یہ کہہ رہا اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ہاں امیر المومنین، آپ جو اللہ سے مانگنے اور صلاۃ الاستسقاء کے بجائے ان اسباب کی طرف متوجہ ہوئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر روئے اور مسلمانوں کو لیا اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی نماز میں تھے، اللہ نے بارش برسا دی آسمانوں سے۔ تو یہ نماز واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہاں اللہ کی مدد کہ جس سے سارے کام بنے، اللہ کے دین پر جمنا اور اس میں قربانیوں سے جہاں قربانی کرنا، صبر کرنا، اور نماز اللہ نے دی ہے۔ اور یہ نماز ایسا انسان کی تربیت کرنے والا عمل ہے، 10 منٹ کی 2 رکعت کی فرض نماز کہ سب کچھ چھوڑ کر اور سب کچھ کا خیال چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا، تکبیر تحریمہ یعنی وہ اللہ اکبر کہنا جس سے انسان ساری جائز بات کرنا، کسی کو رستہ بتانا، حلال مال کمانا، ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، اور یہ انسان 10 منٹ کے لیے اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے پابند کرتا ہے۔ اللہ ایسی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فرض نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور اس کے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتی ہے۔ کہ یہ دھیان نہیں جم رہا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور نماز میں اللہ کا دھیان۔ آج سمجھتے ہیں ہم نظروں میں آزاد ہیں، جو چاہے دیکھ لیں، اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں لوگ کیا بنا رہے ہیں، کیا مصنوعات، کیا کیا عجائبات لوگ بنا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ نظر تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس چیز کو دیکھیں گے اس کا یقین آئے گا، پھر نمازوں میں اس کا خیال کیوں نہیں آئے گا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایسی نئی نئی ایجادات اور دنیا کی چیزوں کو اپنے ہنر اور اپنی سمجھداری کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، تو پھر نماز میں انہی چیزوں کا خیال آئے۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ راہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، صرف حرام سے نہیں، یہ جائز چیزیں ان سے بھی، کیونکہ نظر اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے نظروں کی حفاظت کریں، دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ان کو دیکھا، پھر شیطان نماز میں انہی کی ریل کو دہرائے گا، پھر اللہ کا خیال کہاں آئے گا؟ جی ہاں، اللہ کا خیال۔ تو نماز کی نظروں کی حفاظت اور دل کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو جیسے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ ایک وجدان ہے، یہ ایک کیفیت ہے کہ اللہ کا دھیان باندھ کر چلنے سے پھر اللہ یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے صحابی نے کہا تھا، اے اللہ میں عرش کو ایسے دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں عرش کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جنت کے مناظر میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور دوزخ کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے دن میں روزے رکھتا ہوں، اور راتوں کو میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سوتا بھی ہوں اور نفلیں بھی پڑھتا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ہاتھ مارا سینے پر کہ تم وہ ہستی ہو کہ اللہ نے ایمان کا نور تمہیں دل میں عطا فرما دیا ہے، اس پر جمے رہو۔ تو وہ نماز میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند، ہاتھ بھی قیام میں کہاں ہوں گے، رکوع میں کہاں ہوں گے، سجدے میں کہاں ہوں گے، نظر کس وقت کہاں ہوگی، زبان سے کیا کہنا ہے اور جہاں کانوں سے کیا سننا ہے اور دل کا دھیان کیا ہوگا۔ جس نے اپنی نماز کو ٹھیک کر لیا اللہ اس کی ساری زندگی کو ٹھیک کر دیں گے۔ پھر ساری زندگی میں اللہ کے احکام، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کو اللہ نے رجال قرار دیا، صحابہ کو رجال قرار دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تلہیہم تجارت، بازاروں میں بیٹھے ہوئے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے میں علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کے جتنے شعبے اللہ کے احکام کو جہاں پورا کرنا، نبی کے طریقے پر احکام کو پورا کرنا، اور اللہ کی یاد ایسی کسی وقت بھی مسلمان کے دل سے یہ بات نہ جائے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری حرکات اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، اور میں ایمان والا ہوں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب حاجت پیش ہوگی تو اللہ سے مانگوں گا اور اللہ اپنے قدرت اور خزانوں سے میری حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تربیت فرمائی اور ایسی پاکیزگی عطا کی کہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ اور پھر صحابہ کرام تو اگر گھوڑے پہ چلتے ہوئے وہ ہینڈر جو ہوتا ہے گر جاتا تو خود اتر کر اس کو اٹھاتے تھے، اور بھائی ذرا یہ ہینڈر پکڑا دینا، کیونکہ حضور نے مانگنے سے منع کیا، اس سے بھی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، نہ دل میں اشراف آئے لوگوں کی چیزوں کی طرف، اور نہ زبان سے سوال ہو کہ ہمیں یہ دے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے حاجت کے وقت اگر سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اور یہ ذمہ داری ہر کلمہ گو کو اور پوری امت کو عطا فرمائی۔ کہاں ہر فرد پر ذمہ داری اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے زندگی کا راستہ اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور جس نے میری اتباع کر لی، مجھے رسول مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، اس کی پوری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلائے بصیرت کے ساتھ۔ اور اجتماعی طور پر بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تمہیں سارے انسانوں کی جو موجود ہیں، صرف یہی نہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر تم اپنی سمجھوں اور صلاحیتوں کو اور اپنے بولوں کو اور مالوں کو، استعداد کو خرچ کرو اس پر، سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے۔ اسی کے بقدر اللہ تمہاری تربیت فرمائیں گے، اور اسی کے بقدر اللہ تمہارے عمل کا اثر پوری دنیا اور قیامت تک کے زمانوں پر ڈالیں گے، اور قیامت کے دن اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ سارے انسانوں کی طرف وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جہاں آپ کو رسول و بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ یا ایھا الناس۔ اور صحابہ کرام نے جب کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، جانور ان کے کمزور، جسم پر کپڑے بوسیدہ، ہتھیار بڑے کمزور سے، اور صحابہ دنیا کے کنارے کی نیت کر کے مدینے سے چلے ہیں اور کہاں اسپین تک پہنچے ہیں، مدینے سے صحابہ اور تابعین چلے ہیں کہاں یونان تک، پھر یورپ میں پہنچے ہیں، اور مدینے سے چلے ہیں اور کہاں جو ہے آذربائیجان اور آرمینیا پہنچے ہیں، اور مدینے سے چلے ہیں کہاں چین کے آخر تک صحابہ پہنچے، اور تابعین پھر کہاں تک پہنچے، گھر ان کے چیزوں سے خالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بات چلی کہاں وہ تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو شروع میں گھروں میں چراغ جلتے ہی نہیں تھے کیونکہ تیل ہی نہیں ہے۔ گھر جہاں خیموں کے اور کچی جہاں مٹی کے
اور اسباب سے خالی لیکن ایمان اور جذبات سے بھرے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے بھرے ہوئے، بچے سے لے کر بڑا تک ہر فرد اللہ کے احکام کو ماننے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اور اس دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنے والا، جان مال لگانے والا، اس لیے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو ہمیں بھی، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور یقین اللہ کی ذات پر رکھتے ہو کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہماری مدد کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ اس لیے جب تک یہ امت 3 صدییں دعوت کو لے کر چلتی رہی، دین مکہ سے مدینہ سے نکل کر کہاں تک پہنچا؟ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اس اعتبار سے بھی کہ مدینے جیسے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہمارے شہروں کی کیا حیثیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے مدینہ میں ہوتے ہوئے حضور کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنا گراں تھا صحابہ پر، وہ تو گھروں میں رہتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جاتی حضور کی زیارت کیے ہوئے دل پریشان ہو جاتے، آنکھیں جو ہیں وہ جلنے لگتی، تو حضور کی خدمت میں آ کر دل کو مطمئن کرتے اور زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ اور پھر مہینوں کا سفر، اور پھر ایسا کہ شاید واپس نہ آئیں، یہ صحابہ کے لیے کتنی بڑی قربانی تھی۔ اور پھر حضور پر علم اتر رہا، صحابہ کرام تو علم کے کتنے شہدائی تھے کہ اللہ نے کیا اتارا ہمارے بارے میں، کیا اللہ کا حکم ہے کہ اس میں چل کر کامیابی حاصل کریں۔ اب مدینے میں قرآن اتر رہا ہے اور حضور صحابہ کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے صحابہ، گھر کو بھی، بچوں کو بھی، یہ چھوٹی قربانی تھی، اور حضور کی صحبت کو بھی، اور یہ اس سے بڑی قربانی، اور اترنے والے علم کے بعد میں آ کے اگر اللہ نے وہ موقع دیا سیکھ لیں گے، اس قربانی کو کر کے جاتے تھے تو تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے اس دین کی آواز کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ تو دعوت والا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کام اتنا بڑا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نے حضرت معاذ کو بلایا، جوان، خوبصورت، بہت سمجھدار اور مدینے کے علماء اور فقہاء میں سے مشہور، اور حضور نے فرمایا معاذ انی لأحبک، حضور تاکید کے ساتھ کہہ رہے اے معاذ، اللہ کی قسم یقیناً میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ اپنائیت کا اظہار اور اتنا یقین دلانے والے کلمات، تو حضرت معاذ کی فدا ہونے کا اور حضور کی صحبت کا کتنا ان میں جذبہ ہوگا۔ لیکن اے معاذ انی باعثک الی یمن، یہ دعوت والا کام اتنا اہم ہے، تم سے اپنے آپ کو جدا، میری محبت کا تقاضا کہ تمہیں اپنے پاس رکھوں، اور تم مجھ پر فدا، تم بھی چاہتے ہو پاس رہو، لیکن دعوت والا کام اتنا بڑا، اللہ کے بندوں کا پیغام پہنچانا، میں تمہیں یمن بھیجنے والا ہوں اور تم وہاں دین کی دعوت دو گے، اور شاید کہ جب تم اپنا کام پورا کر کے آؤ تم مجھے مدینے میں نہ پاؤ۔ حضرت معاذ کو تو کم از کم رونا چاہیے تھا اور حضور کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے تھے اور کہنا چاہیے یا رسول اللہ، بس اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں پھر ساری زندگی۔ نہیں، اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے گئے اور یمن میں دعوت والا کام کیا، اور جب کام پورا ہوا واپس آئے، اور مدینے میں آ کر سب سے پہلا زبان پر اگر کلمہ تھا کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا، جسے حضور نے خوشخبری دی تھی کہ میری قبر پر سے گزر ہوگا، قبر پر آ کر حاضری دی۔ تو اتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تھوڑی سی مدت کے لیے اپنے ان گھروں کو چھوڑ دیں اور اپنے ان رشتہ داروں کو چھوڑ دیں اور جدائی برداشت کر لیں، اور تھوڑا سا مال لے کر اللہ کے راستے میں صرف اتنی مدت کے لیے نکلیں۔ اگر اسی کے ہم پابند ہو جائیں تو اللہ ہدایت کی فضاؤں کو قائم کر دے۔ تبھی کیا خیال ہے، اس قربانی کے لیے تیار ہیں آپ سب حضرات؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا معاملہ بھی کیسا، اے مسلمان دل میں عزم ارادہ کر لو، اپنے آپ کو اس محنت والا سب شمار کر لو، اسی وقت سے اللہ کی طرف سے دہش کے دہانے کھل جائیں گے۔ لوگ تو کام لے کر بھی پھر کم دینے کا کوشش کرتے ہیں اور اللہ نیت کرتے ہی نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس محنت والے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے،
کہ اللہ یا تیرا دین زندہ ہو جائے یا ہم دنیا میں پھیل کر ہماری زندگیاں پوری ہو جائیں۔ تو بھئی یہ محنت ہماری زندگی کا مقصد بھئی ہے نا، سب کی نیت یہ انشاءاللہ، اس کی نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ، نیت کرتے ہی اجر تو شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے مسلمان عمل کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ اب اس کے لیے کہ جب بھی یہ کہتے ہیں دعوت یہ نکالنا کب تک ہوگا کہ جب ہمیں پکارا جائے نکل پڑو، تو ہم جہاں لشکروں کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہم تو تیار ہیں۔ ہاں، اذا استنفرتم فانفروا، جب اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ جی ہاں، نکل پڑو۔ تو بھائی اس لیے فرمایا کہ کام تو اس وقت بنے گا جب ہر حال میں ہم نکلنے والے ہوں گے، اور پھر جہاں بھیجا جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے اس کے لیے تیار ہوں گے، اور جس کے ساتھ بھیجا جائے کوئی رکاوٹ، یہ تو مجھے جاننے والے نہیں، یہ تو میری طبیعت کے نہیں ہے، وہ علاقہ تو ایسا نہیں ہے، کیا یہ بہانے ہیں اس امت کے لیے کہ جنہوں نے جہنم کی آگ سے بچا کر اور جنت میں کے راستے پر ڈالنا ہے، اور انسانیت کو بے دینی کے اس سیلاب اور سمندر سے نکال کر اللہ کی طاعت والی امن والی زندگی پر لانا ہے؟ کیا ان کے لیے یہ بہانے ہیں؟ فلاں علاقے میں میں نہیں جاؤں گا، فلاں ساتھی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے پاس تو اتنی مدت، کیونکہ ہم سیکھنے والے ہیں، ابتدائی ہیں، تو بھئی ان سے نکل کر فرمایا کہ دائی ان صفات پر آ جائے کہ جب کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، اور جہاں بھیجا جائے اور جس کے ساتھ بھیجا جائے، اور نکل کر بھی اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے گھر اور اپنے کاروبار کو قربان کر کے اس کام کے تقاضوں کو سامنے رکھنا، نکل کر بھی یہ شرط ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم بہت سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ایسے حالات موجود ہیں کہ گھر کے پل پل کی خبر ہمیں ہوگی، بچہ کب رویا ہے، کون بیمار ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہاں ہم اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے ہم انتظام کریں گے، اور بھئی تم کیا انتظام کرو گے؟ اللہ کے حوالے کر کے نکلو اللہ کے راستے میں۔ مکہ فتح ہو گیا، اب صحابہ کو چاہیے تھا مہاجرین کو واپس آ جاتے اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے، کہ نہیں، مکہ جیسا شہر، بیت اللہ اس میں، اور اللہ کے رسول خود کہہ رہے کہ جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب وہاں واپس نہیں آنا۔ مدینے والوں کو گھبراہٹ ہو گئی کہ کہیں اللہ کے رسول پر کے دل میں اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب نہ آ جائے، آپ ہمیں نہ چھوڑ دیں۔ حضور کو پتہ لگا، اے انصار مدینہ، تم لوگ وہ نہیں ہو جیسا تم گمان کر رہے ہو، یہ سارے ایمان والے میرے جسم کا لباس ہیں، یہ مہاجرین اور دوسرے مسلمان تو یہ جسم کا اوپر کا لباس ہے، اور تم جسم کا استر ہو، وہ بنیان اور استر جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تم وہ ہو۔ اور اے انصار مدینہ، تمہاری اس نصرت کی وجہ سے میرا جینا اور مرنا یہ انصار کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو، اگر مالوں میں کسی دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، لوگ مال لے کر جائیں، تم اس پر گھبراؤ نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے۔ اور اگر میرے بعد بھی عہدوں میں، مالوں میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جاتی رہی، صبر کرنا، آگے بڑھتے رہنا۔ میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں، میں قیامت میں میدان محشر میں اللہ کے دربار میں اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق ان قربانیوں کا بدلہ تمہیں دلواؤں گا۔ تو ہمارے گھروں کی کیا حیثیت؟ ہمیں تو اتنا ہی کہا جا رہا ہے 4 مہینے یکسوئی کے ساتھ لگائیں، سالانہ چلہ لگائیں، 7 مہینے کے لیے نکلیں، مقام پر گشت کر لیں۔ ہمارے قربان کی ان اعمال کا اہتمام 100% ہم نے کر لیا تو اللہ ہدایت کی فضاؤں کو قائم کر دیں گے۔ تو بھائی تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مجمع میں جن ساتھیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں۔ فرمایا بھائی کون کون ہے جو 4 مہینے پورے کر کے پھر ہم جائیں گے، اور جو کھڑا ہو ذرا کھڑا رہے تاکہ باقی مجمع کا بھی حوصلہ بنے اور وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ 4 ماہ جہاں 4 ماہ پورا کر کے پھر ہم جائیں گے، اس کے لیے فرمایا آئے کم وقت کے لیے تھے، 4 ماہ پورے کر کے جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور بھئی اللہ کو دکھانا، یہ نہیں کہ یہ سامنے والے کھڑے ہو گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، عرش سے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔
اللہ دیکھ لیں گے جو بندے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف توفیق کے دروازے کھلیں گے۔ بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہ ہر سال 4 ماہ اللہ کے رستے نقل و حرکت میں ہمارے لگیں گے، 8 ماہ مقام پر رہتے ہوئے ہم کام کریں گے۔ یہ بھی ذرا اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اللہ اپنے یہاں کے جہاں خزانوں کے دہانے ہمارے لیے کھول دیں اور قبولیت سے ہمیں نواز دیں۔ ماشاء اللہ، اے اللہ 100% مجمع یہ کھڑا ہوا ہے، اے اللہ ہم نے تو ہمارے بس میں تو یہی ہے، اے اللہ آگے آپ پوری زندگی ہمیں اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں۔ تشریف رکھیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔